حدیث شریف میں ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ پھر عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بدبخت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل اچھے نہ ہو۔ پھر عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں بدبخت کون ہے؟ دوبارہ پوچھا صحابہ نے کہ بدبخت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے عمل برے ہو، اس کے شر سے لوگوں کو خطرہ ہو اور اس سے خیر کی امید کسی کو نہ ہو۔ کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ظلم کرتا ہے، بے شک ظلم کی اس نے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، کہ لوگوں پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ بدبخت ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں نا، جو لوگ بیٹھا کرتے تھے ان کی مجلس میں، جو بوڑھے ہوتے تو کہتے بوڑھے مجھے بتاؤ کہ جب فصل پکنے کو آتی ہے، جب فصل پکنے کو آتی ہے تو اسے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ جب کوئی فصل گندم کی فصل پکتی ہے، کٹائی کی امید لگائی جا سکتی ہے، چاول کی فصل پکتی ہے، کس کی امید لگائی جا سکتی ہے؟ کٹنے کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ تو بزرگوں نے جواب دیا، ان بھوروں نے جواب دیا کہ صرف کاٹنے کی ہی امید لگائی جا سکتی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ اے نوجوانوں، خوب سمجھ لو کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ کھیتی کو پکنے سے پہلے آفت یا کوئی طوفانی بارش آ جائے تو وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اسے بڑا اچھا سبق دیا، کہتے ہیں کھیتی برباد ہو جاتی ہے تو پھر کیا کسی نے خوب کہا کہ خبردار، موت سے پہلے تیار ہو جا، موت سے پہلے تیار ہو جا، اس لیے کہ بڑھاپا موت کا ہی پیغام ہے۔ کہ بڑھاپا آ گیا، موت کا پیغام سمجھو آ گیا، کہ خبردار موت سے پہلے تیار ہو جا، اس لیے کہ بڑھاپا موت کا ہی پیغام ہے۔ اور کوچ کا وقت ہر روز تازہ ہوتا ہے، کوچ کا وقت ہر روز تازہ ہوتا ہے، تمہیں بھی دار مقام میں اپنا سامان لے کر جانا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، سارے سال کا غم مت کھا۔ اوئے کہا کہ سارے سال کا غم مت کھا اور نہ ہی اس کے لیے سامان جمع کر، تکلیف اٹھانا اس کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ تکلیف نہ اٹھا؟ پر میں جس دن کو تو طے کر رہا ہے اس کی کفایت تیرے مالک سے ہوگی۔ کہ اگر کوئی بندہ طے کر رہا ہے کہ میں کل یہ کروں گا، پرسوں وہ کروں گا، اگلے مہینے یہ کروں گا، کیا تجھے پتا ہے تو نے کل رہنا ہی؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اگلے لمحے سانس لینا ہے یا نہیں۔ اگر سال تمام تیری زندگی کا باقی ہے، اگر تیرا سال ہے زندگی کا اور، تو اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ تجھے عنایت فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر کیڑے مکوڑوں کو، اپنی مخلوقات کو رزق دینے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اگلے سال میں بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ تو فرمایا اگر تیری عمر ختم ہے تو پھر تو اس کے لیے کیوں دکھ اٹھاتا ہے؟ اگر تو بڑھاپے میں ہے تو اس کے لیے کیوں دکھ اٹھاتا ہے، تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ کیونکہ جو تیرے لیے نہیں ہے تو اسے ہرگز نہیں کھا سکے گا۔ جو تیرے مقدر میں بات لکھی نہیں وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ بے شک تیرا دشمن کیوں نہ ہو، وہ تیرا لقمہ وہ کھا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر دن جب دن کا آغاز ہوا، سورج طلوع ہوا کہ سورج کے کنارے پر دو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف دوڑو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی طرف دوڑو جو رزق تھوڑے پر کفایت کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، کہ تھوڑا رزق ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس زیادہ رزق آ جائے اور تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ سورج غروب ہوتا ہے، جب شام میں وقت آتا ہے پھر فرشتے ہوتے ہیں،
سورج کے کنارے پر کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کا نعمل بدل عنایت فرما. آئے ہائے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کا نعمل بدل عنایت فرما، اور جو تیری راہ سے روکتا ہے یا رکتا ہے خرچ کرنے سے تو اس کا مال جلد ضائع فرما. تو حضرت مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر روٹی دو گے روٹی ملے گی. اللہ کے نام پر روٹی دو گے تجھے روٹی ملے گی. اگر تم اللہ کے نام پر جان دو گے تو تمہیں جان ملے گی. کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، تکلیف نہیں اٹھانی اپنے سے زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، کہ ہم تمہاری جانوں پر زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے، کہ اتنی تکلیف نہیں ڈالتے کہ تم اس کا بوجھ نہ سہ پاؤ. اس وجہ سے اپنے اوپر تکلیف طاری نہیں کرنی، بلکہ جو کم مال ہے شکر ادا کرو. آج اللہ نے دے دیا تو کل بھی اللہ تعالیٰ نے دے دینا ہے، کل بھی اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرما دینا ہے، چاہے تم کہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر، لکڑیوں کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرما دیا، تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرمائے گا. بس کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے تو سب کچھ کام ہو جائیں گے. کیونکہ صبر نصف ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.